یہ ایک گاؤں کا غریب سنجے ہے، اس کی ایک ہی سنتان ہے، وہ اس کی بیٹی ہے جو کہ کالی ہے۔ گاؤں کا کوئی بچہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتا کیونکہ یہ بہت کالی اور بدصورت ہے۔ شفالی بہت ہی امیر اور گھمنڈی عورت تھی، وہ اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اسے اپنی شان و شوکت اور دھن دولت کا بہت ہی گھمنڈ تھا۔ وہ دوسروں کو ہمیشہ نیچا دکھاتی اور یہاں تک کہ وہ اپنے پتی کو بھی کچھ نہ سمجھتی جس کی دھن دولت پر وہ اتراتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، غرور کا سر نیچا، اور اس کا غرور توڑنے والا اس کا اپنا ہی بیٹا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ارجن تھا، جو امیری اور غریبی کے فرق کو نہیں جانتا تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح گاؤں کے ہر بچے کے ساتھ کھیلتا۔ ایک دن اس نے مدھو کو اداس بیٹھا دیکھا تو پوچھا، تم کیوں نہیں کھیل رہی؟ اس نے کہا، میں بہت بدصورت ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی کھیلنا پسند نہیں کرتا، مجھے دیکھ کر سب بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا اور تمہیں اپنا گھر بھی دکھاؤں گا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی ماں بولی، یہ تم کس غریب کو اٹھا لائے اور اوپر سے اتنی کالی کہ دیکھنے والا ہی ڈر جائے۔ تم اپنے جیسے امیر دوست نہیں رکھ سکتے کیا؟ کم وقت، اب تو تمہارا کچھ کرنا پڑے گا۔ اتنا کچھ سن کر چنکی وہاں سے چل پڑی۔ ارجن بولا، ماں وہ میری دوست تھی، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس کے پتا جی بولے، تمہیں شرم نہیں آتی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ وہ بچہ ہے، امیری غریبی کے فرق کو نہیں جانتا۔ اجی میں نے سوچ لیا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو ودیش اعلیٰ شکشا کے لیے بھیجیں گے، آپ اس کا انتظام کر دیں۔ ارجن ودیش چلا جاتا ہے اور اعلیٰ شکشا حاصل کرتا ہے۔ آخر وہ واپس آ جاتا ہے۔ آتے ہی وہ سب سے پہلے اسی باغ میں جاتا ہے جہاں وہ مدھو کے ساتھ کھیلتا تھا۔ آتے ہی وہ سب سے پہلے اسی باغ میں جاتا ہے جہاں وہ مدھو کے ساتھ کھیلتا تھا، جس کو وہ پیار سے چنکی بلاتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو نہیں بھولے تھے۔ ارجن بولا، کیا بات ہے، جب میں گیا تھا تب بھی تم پریشان تھی اور اتنے سال گزر گئے، آج بھی تم ویسے ہی پریشان ہو۔ مدھو بولی، تب میرے کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ نہیں کھیلتا تھا، اور اب میرے ماتا پتا کو میری شادی کی بہت چنتا ہے۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتے ہیں میرا کالا اور بدصورت چہرہ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ارجن بولا، ارے تمہیں شادی کی کیا چنتا، تمہارے ساتھ تو بھلا شادی میں ہی کروں گا۔ واپس آنے سے پہلے مجھے ایک ہی چنتا تھی کہ کہیں تم نے کسی سے شادی نہ کر لی ہو۔ مدھو بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھلا میرے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تم ٹھہرے خوبصورت اور میں ٹھہری بدصورت، ہمارے درمیان امیری اور غریبی کا بہت فاصلہ ہے، کیا تمہاری ماں اس رشتے کے لیے مانیں گی؟ ارجن بولا، بالکل نہیں، میں جانتا ہوں وہ نہیں مانیں گی۔ اتنے میں شفالی آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے، تم بنا ماں سے ملے اس کالی چڑیل سے ملنے آ گئے، تم اس منحوس کو بھولے نہیں کیا؟ ودیش میں رہ کر بھی تم اسے نہیں بھول پائے؟ وہ اداس چل پڑتی ہے اور راستہ بھٹک جاتی ہے۔ وہ ادھر کھڑی خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں، منحوس ہوں، میں کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ تمام باتیں پری اس کی سن لیتی ہے۔ وہ پری کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ پری کہتی ہے، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہیں ایک جادوئی میک اپ دوں گی، جب تم اسے کرو گی تو تم ہمیشہ کے لیے خوبصورت بن جاؤ گی اور سب تمہیں پسند کرنے لگیں گے۔ یہ ایک جادوئی میک اپ ہے۔ پری غائب ہو جاتی ہے اور جب وہ میک اپ کرتی ہے تو وہ ایک خوبصورت لڑکی میں بدل جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر کے پاس پہنچتی ہے تو اس کی ماں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، اس کو پہچانتی نہیں۔
وہ کہتی ہے بیٹی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کس سے ملنا ہے؟ میں نے تمہیں کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کہاں سے آ گئی۔ مدھو کہتی ہے ماں میں تمہاری ہی بیٹی ہوں۔ پھر وہ ساری بات بتاتی ہے اور جادوئی میک اپ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ارجن پیچھے کھڑا سن رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹی ارجن پہلے ہی تمہارے پتا جی سے تمہارا ہاتھ مانگ چکا ہے۔ ارجن بولا تم مجھے ہر حال میں پسند ہو، پہلے بھی پسند تھی اور آج بھی پسند ہو۔ تمہیں اتنا خوبصورت دیکھ کر میری ماں ضرور خوش ہو جائے گی۔